ایسا مکالمہ یا مباحثہ وہ ہے جو کسی موضوع پہ کچھ دلائل کی بنیاد پر آ، اپنے موقف کا جو اظہار ہے وہ دلائل کے تعاون سے کیا جائے، جبکہ جو جدال ہے، جدل، وہ جب اپنے موقف پہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اسی کو ہی ہمیشہ حق سمجھا جائے، اور جو وہ کیفیت ایک طرح کی آپس میں دونوں فریقین کے آپس میں ٹکرانے کی سی بن جاتی ہے، اس کو ہم جدال یا جدل کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہی ایک جو اس حوالے سے ذہن ہے وہ یہی ہے میرا سب۔ دیکھیے، یہ تو آپ کی بات پھر قرآن مجید کے خلاف ہو گئی۔ قرآن تو کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وہاں تو جدال کی قرآن تعریف کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں سب وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں بھی قرآن جدال کی تعریف کر رہا ہے۔ اچھا، ایسے ہی وہ جو حضرت ابراہیم کی بات ہے وہاں بھی جدال کی تعریف ہے، وہ آیت اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ جدال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ صرف جدال بالاحسن ہے نا، ساتھ احسن بھی تو کہا گیا ہے۔ تو پھر آپ یوں مطلق جدال کو غلط نہ کہو نا، پھر آپ کو جدال کے لیے کرنا پڑے گا، اس کی اقسام بیان کرنا پڑیں گی، جس میں آپ یہ کہو گے کہ جدال کی یہ قسمیں ہیں۔ اس میں ایک جدال وہ ٹھیک ہے، محمود ہے، ایک دوسرا جدال ہے جو کہ مذموم ہے۔ جب جدال میں یہ چیزیں پائی جائیں تو ہوگا محمود ہوگا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ حضرت ابراہیم اللہ سے یجادلنا فی قوم لوط وجادلہم باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تم دونوں کے درمیان جو حوار تھا اس کو اللہ نے سن لیا۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں جدل دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، محمود میں بھی اور مذموم میں بھی۔ زیادہ مواقع پہ مذموم میں ہے، اور یہ کچھ 4 5 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ محمود معنی میں ہے۔ اس کے لیے پھر یہ اس کی 2 قسمیں کر دیں آپ، جدال محمود اور جدال مذموم۔ جب بطریق احسن ہوگا تو محمود ہوگا، جب بطریق احسن نہیں ہوگا تو پھر وہ غیر محمود ہوگا۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدال کے لیے چند شرائط ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے کہ تعصب اس میں نہ پایا جائے بلکہ سیکھنے کی نیت سے ہو، اور دوسرے کے بات کو کھلے اس سے سنیں، اگر اس کے پاس دلیل ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیں۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو تعصب سے خالی ہو کر اس کی بات کو سنیں، یہ جدال بالاحسن کے لیے ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ایسے ہی جدال بالاحسن کے لیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اندر مذاق، دوسرے کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، اس سے دوسرے کو کم تر سمجھا جاتا ہے، اس طرح کی چیز اس کے اندر نہ ہو، بلکہ دلیل کی بنیاد پہ جو بات ہے وہ ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ آداب بحث، آداب مناظرہ پہ جو چیزیں ہیں ان کا اس میں التزام کیا جائے، منطقی بنیادوں پہ ہو، عقلی بنیادوں پہ ہو، محض خرافات اور کہانیوں اساطیر کی بنیاد پہ نہ ہو۔ تو یہ اس کے لیے تیسرا قاعدہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور قاعدہ آپ اس کے لیے یہ بنا سکتے ہیں کہ دلیل دلائل دلیل اور دعوی میں تعارض نہ ہو۔
جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق دلیل ہو۔ جب ان اصولوں کی روشنی میں ہوگا تو پھر وہ کیا ہے، جدال احسن ہے، وہ اچھا جدال ہے، وہ محمود جدال ہے، یعنی جس کے اندر علم پہ، معرفت پہ اعتماد کیا جائے، دلیل کے ساتھ بات کی جائے، تو یہ درست ہوگا۔ جہاں پہ ایسا نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات ہم نے کی تھی، مباحثہ، مناقشہ، مناظرہ، اس کے حوالے سے آپ میں سے کوئی صاحب کیا کہیں گے؟ مناقشہ، مباحثہ، مناظرہ، اس پہ بھی بات ہوئی تھی نا؟ جی سر، ہوئی تھی۔ ہاں، ان کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ سر، مناظرے میں ایک بات طے ہوتی ہے کہ آپ نے دوسرے فریق کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، وہ چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس مباحثہ جو ہوتا ہے یا مناقشہ جو ہوتا ہے اس میں یہ چیز طے نہیں ہوتی۔ آپ جیسے کلاس روم کو لے لیں، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ڈسکشن ہوتی ہے آپ اسے مباحثہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مناقشہ بھی یعنی کہہ موضوع سکتے تو ہیں۔ طے ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک بات پہ یقینی اور جزم کے ساتھ ہوں کہ بس میں نے اس کو ثابت ہی کرنا ہے۔ مناقشہ ہے، مباحثہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی بات پیش کرتا ہے اور اپنی بات کے اوپر دلیل دیتا ہے۔ ڈائیلاگ ہے دونوں کے درمیان، ایسا ڈائیلاگ کہ جس میں کسی کے لیے تحقیر کا پہلو نہیں ہے، جس کو جو بات سمجھ آ رہی ہے، جیسے سمجھ آ رہی ہے وہ اس کو اس میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ مناقشہ، مباحثہ، کلاسز میں جو ہم لوگ آپس میں بات چیت، ڈائیلاگ، مکالمہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو رد کرتے ہیں، بس اوقات اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات کو رد کرتا ہے، جی نہیں سر آپ جو کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ مناقشہ ہے، مباحثہ ہے، مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ دو متحارب فریقین کے درمیان ہوتا ہے، دو ایسے فریقین کے درمیان جو ایک دوسرے کو قطعی غلطی پہ سمجھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو قطعی غلطی پہ سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بالکل حق پہ سمجھتے ہوئے اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے، اس کے لیے انہیں جہاں جیسا موقع ملے گا، جس طرح سے ہو سکے، وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فریق ثانی پہ غالب آنا ہے، غالب آنے کے لیے ایسی کوئی چیز، کوئی بات بھی کر دیں گے جس کا دلیل اور عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن عوام کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی بات کر کے تو اس میں اپنے لیے بلے بلے کروا لیں گے۔ جیسے وہ ایک بات مشہور ہے کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے کہیں پہ کسی اپنے مخالف فریق کے ساتھ مکالمہ کر رہے تھے، مناظرہ تھا، تو حدیث پڑھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مخالف ایک دم بول پڑا، اس نے کہا دیکھو یہ بندہ تو رسول اللہ کو کالا کالا کہہ رہا ہے، تو گستاخ رسول ہے، توہین رسول کہہ دی۔ تو گویا کہ وہ مخالف نے منازعہ جیتنا تھا، وہاں لوگوں کے درمیان اس نے اپنی عزت بچانی تھی، بات دلیل اس کے ساتھ ہو نہ ہو، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر اس کو، منازع کو کوئی غرض نہیں ہوا کرتی۔ بہت سارے مناظروں میں اسی طرح کی باتیں، چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں منازع میں، مباحثے میں، مناقشے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب حوار ہی کی قسمیں ہیں، جدال ہی کی قسمیں ہیں۔ اچھا جی، اس میں اور کوئی بات ایسی جو ہم نے پچھلی کلاس میں کی ہو جو رہ گئی ہو؟ لگتا ہے کہ مجھے جو یاد پڑا جتنی باتیں ہوئی تھی تقریباً سب ہو گئی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے ایک بات کی تھی دین اور ثقافت کی، انسان جس سوسائٹی میں رہ رہے وہاں پہ دین اور ثقافت، یہ بات کی تھی۔ ہاں، دین اور ثقافت کا تعارف بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ مختلف ثقافتوں یعنی سوسائٹی میں، انسانوں کے معاشرے میں الگ الگ ثقافتیں پائی جاتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ادیان ہیں، تو ان ادیان اور ثقافتوں کے درمیان باہمی اعتماد، باہمی بقائے، باہمی کی بنیاد پہ، پرامن اصولوں کے، ضابطوں کی بنیاد پہ کیسے رہا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کا طریقہ کار میں سے جو اس کے طریقے ہیں بقائے باہمی کے، ان میں سے ایک
مکالمہ وہ مباحثہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ ہو، مباحثہ ہو، لیکن وہ جدال محمود کی صورت میں رہے، جدال مذموم نہ بن جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے حافظ ابو بکر شیخ، فوت ہو گئے ہیں، بزرگ انسان تھے، بڑے اچھے نیک۔ ایک مجلس میں وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب ہم مختلف سیاسی گروہوں کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، حافظ ابو بکر JUI کے تھے، وہ اپنے مختلف دوستوں کا نام لیتے، جی فلانا جو ہے وہ PP کا تھا، فلاں فلاں پارٹی کا، فلاں پارٹی کا۔ تو ہم آپس میں جب وہ مکالمہ بات چیت ہو رہی ہوتی تو ایک بندہ بات کرتا، دوسرے اس کی بات کو تسلی سے سنتے، جب اس کی بات ختم ہوتی تو پھر کہتے کہ پائے ان تیری گل ختم ہو گئی ہے، میں گل کر لیا۔ یہ مکالمہ ہے، یہ مباحثہ ہے کہ دوسرے کی بات کو تسلی سے سنیں، اس کے بعد وہاں پہ پھر اپنی بات کریں، اپنی بات رکھیں، اس سے بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ثقافت کبھی ہمارے درمیان ہماری سوسائٹی میں موجود تھی۔ آج تو ہماری ثقافت اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ آج تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے بات چیت کرتے ہیں کہ دوسرے کی بات کو سننا ہی نہیں ہے، فوری طور پہ دوسرے کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ مکالمہ، مباحثہ، جدل، اس کے اوپر ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھیں۔ اب آج ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ آج ہم نے کوئی نئی چیز پڑھنی نہیں ہے۔ آج میں نے پہلے سوچا کہ آپ کو میں کچھ چیزیں پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر پہلے یہ خیال آیا کہ بجائے ہم کچھ پڑھنے کے، میں آپ کو اسائنمنٹ دوں تاکہ ہمارے درمیان یہی مکالمہ ہو، تو اس سے ہمیں یہ مکالمہ اچھی طرح سمجھ آئے گا کہ مکالمہ کیا ہے۔ تو آج کی پہلی اسائنمنٹ کے طور پہ آپ نے یہ کچھ اسائنمنٹیں میں نے گروپ میں شیئر کی ہیں، کچھ عنوانات، ان میں سے کسی بھی عنوان پہ آپ ایک مختصر سی اسائنمنٹ صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، 4 صفحے پہ لکھ سکتے ہیں، جس کو لکھ کر لا کے یہاں پہ آپ پیش کریں گے اور آپ یہ بات بتائیں گے کہ حوار کیا چیز ہے، مکالمہ کیا چیز ہے۔ اب اس میں یہ جو میں نے آپ کو کتاب کے اندر سے ایک صفحہ اسکرین شاٹ بھیجا ہے، اس کے اندر 5 مباحث ہیں۔ الحوار بین الرسل و اقوامہم، رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان حوار، حضرت موسیٰ اور عبد صالح کے درمیان حوار، صاحب جنتین کا قصہ سورہ کہف میں۔ اچھا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت والے دن جو جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ اپنے سرداروں کے ساتھ مکالمہ کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمیں جہنم میں لے کے آئے، ان کے ساتھ مباحثہ ہے۔ خیر اور شر فی قتل النفس، قتل نفس کے حوالے سے خیر اور شر کے درمیان مکالمہ، یہ مختلف انہوں نے مباحث لکھی ہیں اس کے اندر۔ یہ آپ کے پاس ایک بطور رہنما کے ہے، اس میں سے آپ اسائنمنٹ لکھیں، یا اوپر جو میں نے عنوانات مکالمے کے حوالے سے شیئر کیے، نیچے تو وہ دعوت کے حوالے سے تھیسس کے عنوان ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دعوت وغیرہ، جو اس سے پہلے گروپ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان مکالمے کہاں گیا جی، ایک منٹ، ہاں، قرآن مجید میں بین المذاہب و بین الثقافتی مکالمہ، قرآن حکیم کی روشنی میں بین المذاہب، بین الثقافتی ہم آہنگی اور مکالمہ، قرآن مجید میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں سے مکالمہ، اسلوب، اصول اور مقاصد، قرآن میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان مکالمے، انبیاء اور ان کی اقوام کے درمیان مکالمے، شیطان اور اللہ کے درمیان مکالمہ، مکالمے کا انداز، تفہیم اور تبلیغ میں کردار، یہ تقریباً سب آپس میں ملتے جلتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں، صرف عنوان تھوڑے علیحدہ علیحدہ اس لیے کیے تاکہ ہر ایک کی اپنی اسائنمنٹ ہو، اور تھوڑا سا وہ اپنی اسائنمنٹ میں اپنا دوسرے سے زیادہ ڈفرینٹ ہو، بیسک چیزیں تو ایک جیسی ہو جاتی ہیں نا، لیکن تھوڑا اس میں آگے اس کے عنوان کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ جیسے قرآن حکیم کی روشنی میں گفت و شنید کا تہذیبی و اخلاقی تصور، تو اب بات چیت کا تہذیبی و اخلاقی تصور قرآن میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک اچھا تھیسس بھی بن سکتی ہیں اور مختصر چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹیں بھی بن سکتی ہیں۔
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ابھی ہم اس کلاس میں یہ بات فائنل کر لیں کہ ہم نے اس میں سے کون کون سا کس نے کیا کس عنوان پہ اسائنمنٹ لکھنی ہے۔ یہ ایک طالبہ نے بنات والے گروپ میں کیا نام لکھا ہے، آنی، ہاں انہوں نے یہ لکھا ہے جی قرآن مجید میں بین المذاہب و بین الثقافتی مکالمہ ایک مطالعہ، انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے کہ یہ عنوان پہ اس عنوان پہ اسائنمنٹ کیا لکھیں گی۔ باقیوں پہ ذرا آپ لوگ بتائیں کون کون کس کس اس پہ لکھے گا، یہی گروپ میں اس کو ذرا شیئر کر دیں لکھ کے اپنا اپنا عنوان جلدی سے۔ واٹس ایپ پہ ایک نظر دیکھیں نا، جو جو میں نے میسج بھیجے ہیں ایک نظر اس کو دیکھیں اور یہاں جلدی سے اپنا اپنا عنوان شیئر کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ آپ نے لکھنا کیا اور کیسے لکھنا ہے۔ ذرا جلدی جلدی کیجئے، وہاں سے کاپی پیسٹ ہی کرنا ہے، وہاں سے کاپی کریں اور یہاں لا کے پیسٹ کر دیں چیٹ میں ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان مکالمے، انبیاء اور ان کی اقوام کے درمیان مکالمے۔ جی جی بہت اچھا ہے، اس کو آپ یہاں گروپ میں لکھیں، وہاں سے کاپی پیسٹ کریں، یہاں گروپ میں آ کے اس کو پیسٹ کر دیں، وہاں سے کاپی کریں یہاں آ کے پیسٹ کر دیں جی سر۔ واٹس ایپ سے۔ سر جی یہاں پہ آ کے پیش کروں زوم میں؟ ہاں نا، یہاں زوم میں جو چیٹ باکس ہے اس میں آ کے کریں نا پیسٹ آپ اس کو۔ جی جی سر، جی سر کرتا ہوں۔ اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے جی، ہانی نے گروپ میں صحابہ کرام کی دعوتی خدمات ایک تجزیاتی و تطبیقی مطالعہ، یہ نہیں، یہ آپ کے تھیسس کا عنوان ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم خاص اس سبجیکٹ کے حوالے سے اسائنمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، تھیسس کے حوالے سے ٹھیک ہے، آپ یہ آپ کا تھیسس کا عنوان ہو جائے گا، اس پہ آپ وہ کر لیں، لیکن ابھی جو اس وقت کی اسائنمنٹ ہے وہ یہ جو میں نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے اس میں سے، یا اوپر جو پہلے میسج الگ آئے ہیں مکالمے کے حوالے سے ان میں سے کوئی انتخاب کریں، کچھ عنوان ڈھونڈیں۔ اچھا یہ دو عنوان بتائے ہیں عثمان شہزاد نے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان مکالمے، انبیاء اور ان کی اقوام کے درمیان مکالمے، باقی لوگ بھی بتاتے جائیں۔ ہیرا فرزینہ نے بتایا شیطان اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی اسائنمنٹ میں شروع میں بالکل انتہائی مختصر صرف ایک پیرے کے اندر آپ نے یہ تعارف کروانا ہے کہ مکالمہ کیا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمہ کب ہوا، وہ تھوڑا سا پس منظر بتانا ہے کہ جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا جی میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ یہ مٹی سے، اور میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ اب اس موقع پہ اللہ نے جب اس سے کہا کہ اخرج تو یہاں سے نکل اور لعین اور مرجوم، تو اس نے جواباً پھر مہلت مانگی۔ اب اس کے اندر سے آپ نے مکالمہ باہم مکالمہ کرنے والے کے لیے صرف ایک سے دو رہنما اصول نکالنے کے، ایک دو رہنما اصول اس میں ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایسے ہی عثمان شہزاد نے بھی بس یہی کرنا ہے، آگے چل کے جب اس نے اصل اسائنمنٹ لکھنی ہے، یہ 2000 لمبے ہو جائیں گے یہ اسائنمنٹ، اس ہفتے آپ ایک لکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان مکالمے، یا انبیاء اور ان کی اللہ اور انبیاء کے درمیان۔ اچھا ایک ہی بات آپ نے دو دفعہ لکھی ہے،
صحیح ہے۔ تو اللہ اور انبیاء کے درمیان جو بات چیت ہے، جہاں پہ جو ہے انبیاء اپنی بے بسی کا کہیں اللہ سے اظہار کر رہے ہیں، یا جہاں جو جو بات ہو سر رہی ہے جی وہ حضرت یہ موسیٰ کا مکالمہ ہے، حضرت سر ابراہیم کا مکالمہ ہے، تو اس کے اندر سے آپ نے نتائج اخذ کرنے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا جی، اللہ نے جب کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں، تو کہتے ہیں یقین تو ہے، لیکن مزید اطمینان کے لیے، ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان مزید کے لیے۔ تو یہ آپ نے مکالمہ لکھ کے اس سے اصول اخذ کرنا ہے کہ مکالمہ کرنے کے لیے ہمیں ہمارا اسلوب کیا ہونا چاہیے، یا اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ جی السلام علیکم سر سر یہ میں نے بھی لکھ دیا اور میرے ساتھ کسی اور نے بھی یہی عنوان لکھ دیا ہے، تو وہ ان کو بتا دیں کہ ٹاپک اپنا چینج کر لیں۔ اچھا، کوئی بات نہیں، یہ اور کس نے لکھا ہے جی؟ کوئی بات نہیں، تقسیم کر لینا، اگر اسی پہ کوئی اور لکھنا چاہتا ہے تو سر دونوں۔ ایسے ایسے ہے کہ یہ جو عنوان ہے اس کا دوسرا جز بھی ہے کہ انبیاء اور اقوام کے درمیان مکالمہ، تو یہ دوسرے جو صاحب ہیں وہ دوسرا عنوان رکھ لیں اور یہ پہلے والا حصہ میں کر لوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ۔ اچھا، یہ بتا دیں جی، یہ اصل میں تو نام نہیں ہے نا آج ان کا، یہ کسی اور گروپ سے یہ آئے ہیں، یعنی کسی اور سے انہوں نے اپنی وہ کیا ہے، لاگ ان کیا، نام ان کا میرے سامنے نہیں آ رہا۔ جی، قرآن کریم میں اللہ اور انبیاء کے درمیان مکالمہ، اس میں آپ آپس میں اسی ایک عنوان کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، حضرت جی سر۔ ابراہیم کے اللہ سے مکالمے اور حضرت موسیٰ کے، ان دونوں کو یوں باہم تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ یا انبیاء میں سے کچھ انبیاء ایک صاحب لے لیں، کچھ دوسرا لے لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپس میں کوآرڈینیشن کے ذریعے اس کو تقسیم کر لیں اگر یہ دونوں ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں تو۔ جی سر۔ جی باقی آزاد بھی بتائیں جی، جلدی جلدی کریں، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ مولانا یوسف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی میرا قیامت کے دن ہونے والے مقابلے، آپ واپس آ گئے ہو کھانا کھا کے؟ جی سر جی آپ کو پتہ ہے مغرب سے بعد فوراً کھانا کھاتے ہیں۔ آپ مغرب سے پہلے کھانا کھایا تو فوراً کھانا کھاتے ہو نا، 7:15 تو نہیں کھاتے؟ میں اتنی دیر آپ کو یہاں بلا رہا تھا اور آپ غائب تھے۔ اچھا، آپ نے عنوان کیا بتایا اپنا؟ قیامت کے دن ہونے والے مکالمے۔ قیامت والے دن، قیامت کے دن ہونے والے مکالمات، زبردست، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، قیامت کے دن ہونے والے مکالمے، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس سورہ مدثر کی جو آیتیں ہیں نا سر جی، یہ سورہ معارج میں بھی ہیں نا، جی سورہ مدثر میں ہے نا، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ اس طرح کے ہیں؟ کیونکہ میں ایک دو مثالیں بتا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یہی جو روز قیامت مکالمے، جو جنت اور جہنم والوں کی آپس میں گفت و شنید ہوگی، یہ بھی ایک مکالمہ ہے۔ جو جہنم والوں کے اپنے سرداروں کے ساتھ مکالمے ہیں، یہ بھی ایک مکالمہ ہے۔ تو یہ قیامت والے دن ہونے والے جو مکالمے انسانوں کے مابین ہیں، اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سورہ معارج کی ہے کیا آیت ہے نا سر، جو ادھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پوری زمین بنا کے اللہ تعالیٰ کو دے دوں گا، وہ مجھے جہنم میں نہ ڈالیں، ومن فی الارض جميعا ثم ينجی، اس طرح کے یہ۔ بس اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ اکٹھا کر کے لے آؤ۔ اچھا، اگر کوئی اس میں سے اس پہ لکھے قرآن مجید میں پر امن مکالمے کا تصور اور اس کی اہمیت۔ سر جی اگر وہ دوسرے صاحب اس ٹاپک کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو میں پھر اپنا چینج کر لیتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، جو آپ ابھی کہتے ہیں آپ چینج پرامن مکالمے، آپ پرامن چینج مکالمے کا تصور۔ ہاں، آپ چینج کر کے یہ کر لیں، قرآن مجید میں پر امن مکالمے کا تصور۔ جی ٹھیک ہے، اور سر یہ جو ٹاپک ہے یہ اسی میں آ بھی جائے گا، یہ قرآن آ کریم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ٹھیک کے ہے، انبیاء کے درمیان مکالمہ۔ قرآن مجید میں پر امن مکالمے کا تصور اور اس کی اہمیت، یہ آپ کا جی سر۔ عنوان ہے جی۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے چھوڑا تو اب ام ہانی نے بھی چھوڑ دیا۔
ये सर किसी और ने यही वाला टॉपिक लिख के सेंड कर दिया, पुरअमन मुकाबला के तो। अच्छा चलो, ये लेकिन ये अभी हमने मुंतखब कर लिया है कुरान मजीद में, कोई बात पुरअमन नहीं, खैर मुकाबला है। के आप तकब्बुर इस पे उसके लिए। कायलें, वो उस पे कायलें, ठीक हो गया। अच्छा, उम्मे हानी का भी हो गया, बिनते वली जान का भी नहीं आया जी, इनका कौन क्या है? यूसुफ और बिनते वली जान रह गए हैं। जी ये न्यू मैसेज अच्छा कोई आ गया है, किसका आया है? क्यामत वाले दिन होने वाले मकालमे उम्मे हानि कुरैशी का। ठीक है, आप भी यही कह रहे हैं, ठीक हो गया। ये मैंने किया सर। कोई बात नहीं, दो बंदे भी एक मौजू पे कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, किस ठीक है। तरह कर सकते हैं सर जी? अहले जन्नत का मैं कर लूँ तो अहले जन्नम का वो कर ले। कोई बात नहीं, आप अपना कहेंगे, वो अपना। असल मकसद ये है कि इसके अंदर से उसूल निकालना है, दोनों अपना सर, अपना, अलग सर अलग। जी, जी। सर यासिर को जहन्नुम वाला दे दे सर। क्यों, यासर को जन्नम से ज्यादा लगाव है? कि जन्मियों की इस्लाह करनी है यासर ने? अच्छा। हाँ जी, जिन दो लोगों का, बिनते वली जान ने बड़ा अच्छा लिखा जी, मुकालमे का अंदाज, तफहीम और तबलीग में किरदार। बहुत बेहतरीन, सबसे अच्छा टॉपिक आपका है जी। मुकालमे का अंदाज, तफहीम और तबलीग में, यानी मुकालमे का तफहीम, अंदाज तफहीम और तबलीग में उसका किरदार। ये वहां पे मैंने कैसा ऐसी अंदाज से लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ गया? हाँ, ये जो है ना, कुरान मजीद में मुकालमात की अकसाम और इस्लाही मुकालमे की खसूसियात, यही तबलीग के अंदाज और तफहीम और तबलीग में यही चीज़ आ जाती है, ठीक हो गया। मुकालमे का अंदाज तफहीम व तबलीग में कैदा, आयub आ गया, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा जी, और कौन है? अब रह गया कौन है? यूसुफ रह गए हैं जी, मोहम्मद यूसुफ। लगता है कि यूसुफ साहब का कहीं जो है ना लैपटॉप खराब है। सर अच्छा जी उनकी चलें, नमाज का बहरहाल टाइम हो गया। ये चीजें अब आपके सामने आ गई अभी। अब आपका काम, जो करने वाला काम है, वो ये है कि आपने अभी से इस पे काम शुरू कर देना है। और अगले हफ्ते की क्लास हमारी इंशाल्लाह घंटे की नहीं होगी, बल्कि 2 घंटों की होगी। मगरिब की नमाज के फौरन बाद आप अभी से तय कर लें, 6:30 बजे तकरीबन हम आ जाएंगे। 6:30 के बाद फिर 7:30, 8:30 तक, जितनी देर भी चले, इसी में आप सब ने
10 10 منٹ میں اپنے یہ جو کچھ آپ لکھیں گے نا وہ پیش کرنا ہے. 10 10 منٹ میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے، 5 6 لوگ ہیں ٹوٹل، تو یہ آپ نے پیش کرنا ہے. ساتھ میں اگر کوئی سوال جواب ہوگا تو اس پہ سوال جواب بھی کرنا ہے. تو یہ آپ کی اسائنمنٹ اس میں ہوگی. ساتھ ہی آپ نے اگلے ہفتے سے پہلے جو کچھ لکھو گے اپنے گروپ میں شیئر، یعنی آخری دن شام کو، بدھ والے دن مغرب سے پہلے عصر کے بعد آپ نے جو کچھ لکھا ہوگا اس کو آپ گروپ میں شیئر کر دیں گے، تاکہ باقی سارے لوگ بھی اس کو دیکھ لیں، میں بھی وہیں پہ دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں آپ نے رہنمائی کہاں سے لینی ہے لکھنے کے لیے؟ یہ میں نے آپ کو کتابیں سینڈ کی ہیں، ان کتابوں سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ مختلف آرٹیکلز ہیں، میرے پاس سارے آرٹیکل عربی میں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا یہ ایشو ہے، لیکن یہ کہ خیر ہے، یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ان سے آپ رہنمائی لے لیں گے. مثلا الحوار بین اللہ و ابلیس، شیطان اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہے. قال ما منعك اللہ تسجد اذ امرتك قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، سورہ آراف میں، اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں بھی. تو اس سے آپ نے ان جو میں آپ کو آرٹیکل ابھی بھیجتا ہوں ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. الحوار بین الانبیاء و اقوامہم، انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان. الحوار بین البشر، یہ مختلف قسمیں ہیں. الحوار بین الانسان و نفسہ، الحوار بین ابلیس والانسان. یہ میں آپ کو کچھ آرٹیکل بھیج دیتا ہوں، ان آرٹیکل کو سامنے رکھ کے آپ ان سے اپنے لیے لکھیں گے. ساتھ میں سب کو اجازت ہے کہ مجھ سے اس حوالے سے آپ جو بھی رہنمائی لینا چاہیں گروپ کے اندر میسج کر دیا کریں. تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھوں گا تو پھر آپ کے میسیجز کا جواب دے دیا کروں گا. یعنی اس پورے ہفتے میں جہاں جس کو اپنا لکھنے میں کہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو، اپنے گروپ کے اندر آپ میسج کر دیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں پرامن مکالمے کا تصور اور اس کی اہمیت. ٹھیک ہے. یہ بھی تو آپ گروپ میں میسج کر دیں گے، میں اس میں پھر جہاں جہاں جو جو چیز مجھے سمجھ لگے گی تو میں بتا دوں گا کہ اس کے اندر آپ کو یہ بات لکھنی چاہیے، یہ لکھنی چاہیے، یہاں سے رہنمائی لینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ کام آپ نے روزانہ ساتھ کرنا اور اسے ایک ہفتے میں مجھے کر کے دینا ہے. اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں کسی کے کوئی سوال، کوئی چیز ہو تو بتائیے. سر جی میرا سوال ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اصول نکالنے ہیں، اس سے کیا مراد؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. دیکھیں، آپ ذرا پڑھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا مکالمہ، وہ جس میں حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں کیف تحیی الموتى قال وَإِذْ اولم قَالَ تؤمن. وَإِذْ شروع سے قَالَ پڑھو، یہ آیت شروع إِبْرَاهِيمُ سے پڑھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ہاں، پھر ذرا دوبارہ پڑھو، آیت شروع سے کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ہاں. آگے بڑھوں؟ آئینی کیف تحیی الموتى، بس یہ آیت مجھے مل گئی، میں آیت کاپی پیسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، کھل جاؤ. یہ تیسری بارے میں ایسا جی، جی دوسرے جی، بس میں نے کھول لیا ہے. کدھر گیا جی؟
اچھا، اب سارے لوگ ذرا اس آیت کو دیکھو، آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے نا گروپ میں؟ اب اس آیت کو سب دیکھو ذرا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. ابراہیم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، مزید اطمینان کے لیے، یقین تو ہے لیکن مزید اطمینان میں چاہتا ہوں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اب اس کو دیکھیں، اس میں آپ کو کہیں کوئی بات نظر آتی ہے مکالمہ کرنے والے لوگوں کے درمیان؟ ابراہیم کس سے یہ بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سے. اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اطمینان مزید کے لیے بات کر رہے ہیں. اللہ سے اس طرح کا ڈیمانڈ کرنا، اس طرح کا سوال کرنا درست ہے؟ نہیں سمجھ آئی قاضی؟ میں قاضی جی سر. یاسر کو یہ کہتا ہوں، میں کلاس میں کوئی بات کہوں، یاسر مجھے یہ کہے کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں جی، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو میں یاسر کو کیا کہوں گا؟ اگر مجھے مکالمے کے اسلوب اور ضوابط نہیں آتے تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ میرے اوپر اعتراض کرتے ہو؟ جب میں نے کہا ہے تو میں نے کہیں سے پڑھ کے ہی کہا ہوگا نا، میرے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہوگی تبھی تو میں نے یہ کہا ہے نا. تو تمہیں میری بات پہ یقین کرنا چاہیے. میں اس طرح سے کہا کہ یاسر کو ٹال دوں گا، حالانکہ میرے میں اور یاسر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس اتنا ہی فرق ہے کہ میں 4 دن پہلے دنیا میں آیا، یہ 4 دن بعد آیا ہے. لیکن حضرت ابراہیم اللہ کو بات کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے ایک بات کر رہے ہیں، اور اللہ حضرت ابراہیم کی بات کو سنتے بھی ہیں، ان کو تجربہ بھی کرواتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ دیں کہ بس میں نے کہا ہے تو تم مانو. اللہ حضرت ابراہیم کو سن رہے ہیں، ان کو تجربہ کروا رہے ہیں. اچھا، پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکالمے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے یہ جو مکالمہ کیا اور مکالمے کے بعد جو مشاہدہ کیا، اس سے ان کی معرفت میں اضافہ ہو گیا. ان کی خواہش، انہوں نے جو بات مانگی اس کو وہ زیادہ بڑی، اور ان کا یقین مزید. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس کے اندر دیکھیں نا کہ اپنا اطمینان قلب ان کا مزید بڑھ گیا. تو یہاں سے ہمیں 2 باتیں مل رہی ہیں. ایک یہ کہ مکالمے میں سوال جواب میں آپ سے چھوٹا اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرے جو گو کے بظاہر آپ کے مقام و مرتبے کے مطابق نہ بھی ہو، پھر بھی اس کی بات کو سننا چاہیے اور اس کو سن کے اس کے مطابق اسے ریپلائی کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو مکالمہ ہے باہم، اس سے لوگوں کے اشکالات دور ہوتے ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. آدمی کو بہت سے تجربات حاصل ہوتے ہیں، مشاہدے اور تجربے سے علم بڑھتا ہے. تو یہ اس کے اندر آپ کو حضرت ابراہیم کے اس مکالمے میں آپ کو یہ 3 باتیں مل جائیں گی. اس کے علاوہ اور بھی حضرت ابراہیم کے مکالمے ہیں اللہ کے ساتھ. حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے دعا کی، وہ مکالمہ ہے، اور اس طرح کے مکالمے ہیں. تو ان مکالموں کو آپ لکھیں گے اور پھر اس سے جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے، جیسے یہ میں نے نتیجہ اخذ کرنے کی ایک سعی سے کی، اس طرح سے آپ بھی اس پہ غور کریں گے، مختلف تفسیروں کو دیکھو گے تو آپ کے سامنے مکالمے کا یعنی نتیجہ آ جائے گا، وہ نتیجہ آپ نے اخذ کر لینا ہے. سمجھے؟ جی سر، جی سمجھ گئے ہیں. ابھی ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی ختم کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو بتائیں.
چلیں باقی جس جس کو جو جو اشکال ہوا یا جو بھی اس نے پوچھنا چاہا تو وہ گروپ اپنے میں پوچھ سکتا ہے، وہاں پہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ آپ سوال کر دیا کرنا، پھر جیسے مجھے موقع ملے گا تو میں بتا دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے کہ یاسر آپ جا سکتے ہیں، باقی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بتا سکتا ہے، ابھی 2 3 4 منٹ میں ہوں۔